اب امریکہ کے لیے پیچھے ہٹنا بھی انتہائی مشکل ہوتا جا رہا ہے اور خاص طور پر حالیہ حملوں میں امریکی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد یہ صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی ہے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے گزشتہ دنوں ہلاک ہونے والے امریکی فوجیوں سے متعلق لکھا ہے کہ امریکی حکام کے مطابق اردن میں واقع موافق السلطی ایئر بیس پر ایرانی بیلسٹک میزائل حملہ ان پہلے سے تیار شدہ رہائشی یونٹس پر ہوا جہاں امریکی فوجی رہتے اور سوتے تھے۔ امریکی حکام کے مطابق گزشتہ ہفتے 24 گھنٹوں کے دوران اس ایئر بیس پر 3 الگ الگ میزائل حملے کیے گئے۔ ان حملوں میں امریکی فوج کے فضائی اور میزائل ڈیفنس یونٹ سے تعلق رکھنے والے 2 فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ امریکی حکام نے مزید بتایا کہ حملے کی جگہ سے ایک تیسرے شخص کی باقیات بھی ملی ہیں جن کا جائزہ لیا جا رہا ہے تاکہ اس کی شناخت کی جا سکے۔ یہ حقیقت کہ 3 بیلسٹک میزائل امریکی فضائی دفاعی نظام کو عبور کرنے میں کامیاب رہے اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ خطے میں تعینات تقریباً 50,000 امریکی فوجیوں کو ایسے ایرانی حملوں سے محفوظ رکھنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ ایران کے پاس اب بھی بڑی تعداد میں بیلسٹک میزائل اور ڈرونز موجود ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل کی ایک سابقہ رپورٹ کے مطابق ایران نے امریکی دفاعی نظام سے نمٹنے کے لیے اپنی حکمت عملی میں تبدیلی کر دی ہے اور ایسے میزائل استعمال کر رہا ہے جو انتہائی تیز رفتار سے سفر کرتے ہیں اور زمین کی طرف آتے ہوئے اپنا راستہ بھی بدل سکتے ہیں۔ دوسری جانب ایران نے سوشل میڈیا پر سیٹلائٹ تصاویر جاری کر دی ہیں جن کے بارے میں اس کا دعویٰ ہے کہ ان میں ایئر بیس کو پہنچنے والا نقصان دکھایا گیا ہے، جس میں ایک رہائشی علاقہ بھی شامل نظر آتا ہے۔ ایسے میں امریکی فوجیوں کی ہلاکتوں کے بعد امریکہ میں اس جنگ پر بحث شدت اختیار کر گئی ہے۔ اگرچہ ایران نے بار بار میزائلز اور ڈرونز کے ذریعے اس مصروف فوجی اڈے کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، لیکن امریکی حکام نے اب تک ایسا کوئی ثبوت جاری نہیں کیا جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ ایران نے جان بوجھ کر فوجیوں کی رہائش گاہوں کو بڑے پیمانے پر جانی نقصان پہنچانے کی نیت سے نشانہ بنایا تھا۔ ایسی رہائش گاہوں کو کنٹینرائزڈ ہاؤسنگ یونٹس کہا جاتا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق موافق السلطی ایئر بیس پر ہونے والے 3 میزائل حملوں میں سے پہلے حملے کے دوران میزائل کے ٹکڑے بیس کے جم پر گرے۔ حملے سے پہلے خطرے کا سائرن بج گیا تھا، جس کے بعد فوجیوں نے بنکروں کی طرف پناہ لینے کی کوشش کی۔ کچھ فوجی بنکروں تک پہنچنے کے دوران زخمی ہو گئے، تاہم کوئی ہلاکت نہیں ہوئی۔ چند گھنٹوں بعد دوبارہ سائرن بجا اور فوجی ایک بار پھر بنکروں کی طرف دوڑے۔ اس بار ایک ایرانی میزائل طیاروں کے ایک خالی ہینگر سے جا ٹکرایا۔ حکام کے مطابق تیسرا میزائل حملہ کنٹینرائزڈ ہاؤسنگ یونٹس پر ہوا جہاں فوجی سو رہے تھے۔ تیسری بار بھی سائرن بجا، لیکن اس بار تمام فوجی بنکروں تک نہیں پہنچ سکے۔ پینٹاگون نے ہلاک ہونے والے 2 امریکی فضائی دفاعی اہلکاروں کی شناخت فرسٹ لیفٹیننٹ ٹائلر فیہان اور پرائیویٹ ایزابیلا گونزلیس کے طور پر کی ہے۔ ایک تیسرا فوجی لاپتہ ہے جس کی شناخت ابھی ظاہر نہیں کی گئی ہے، تاہم ابھی تک یہ واضح نہیں ہوا کہ ہلاک ہونے والے امریکی فوجی رہائشی یونٹس کے اندر تھے یا بنکروں کی طرف جاتے ہوئے حملے کی زد میں آ گئے تھے۔ اردن میں ایران کا یہ مہلک حملہ حالیہ دنوں میں وہاں موجود امریکی فوجی اڈوں پر کیے گئے متعدد حملوں میں سے ایک تھا۔ موافق السلطی ایئر بیس پر حملوں کے علاوہ ایران نے گزشتہ ہفتے کنگ فیصل ایئر بیس کو بھی نشانہ بنایا جہاں امریکی فوجی بھی تعینات ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل کی سابقہ رپورٹ کے مطابق ایرانی افواج نے اردن کے ایک اور فضائی اڈے پر بھی حملہ کیا جس میں امریکی فوج کے کئی بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز کو نقصان پہنچا تھا۔